وسلم علیک یا اور جڑے پچھلے بیٹھے نے اللہ انہاں نوں بھی اچھی پڑھن دی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا سوہنا حسین دی نگری دا سوہنا حسین دی نگری دا ساکو دید کنا ساڈا حج تھی وے میلاد مبارک دا صدقہ ہتھ پیر چما ساڈا حج تھی وے میلاد مبارک دا صدقہ ہتھ پیر چما ساڈا حج تھی وے اور تیرے حسن دی سونے حد کوئی نہیں ذرا پردہ ہٹا ساڈا حج تھی وے تے نوشاد نصیب نو بھاگ لگن ساڈے بیڑے ساڈا حج تھی وے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا او دا رتبہ نہ کوئی تولے او دا رتبہ نہ کوئی تولے تے کیڑا او دی ریس کرے جد منہ وچ رب بولے کیڑا دی ریس کرے جد منہ وچ رب بولے تے زمزم دا پانی مینوں انج لگدا پہ پتہ نہیں سبحان اللہ کہن دا رواج ہی نہیں ہے ٹلا لا کے بولو نا سبحان اللہ ہاں زمزم دا پانی زمزم دا پانی زمزم دا پانی جند آقا دے بیت جانی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا کو گل سمجھ آ رہی ہے عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ اور اونچا پڑھ لیجیے عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ عربیہ
اور ساڈا عقیدہ ہے کہ بعد رب دے سب تو اونچیاں، بعد رب دے سب تو اونچیاں تیریاں نے شانہ عربیہ سلطانہ، تانا بولو عربیہ سلطانہ۔ یا اللہ جڑا اچھی آواز نال پڑھے انہوں آج رات بہاؤالدین زکریا ملتانی دی زیارت کروا دے۔ عربیہ سلطانہ تانا بولو عربیہ سلطانہ، بعد رب دے سب تو اونچیاں، بعد رب دے سب تو اونچیاں تیریاں نشانہ عربیہ سلطانہ۔ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، میں کہنوں کہواں تیرے جیا کوئی نہیں۔ اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پچھے تیرے نبیان بھی اے ہو گیا کہ تیرے جیا کوئی نہیں، اور تیرے جیا سوہنا نبی لبا میں تا جے گھوے کوئی، مینوں تیرے بس نہ پتا کہ تیرے جیا کوئی نہیں، کیونکہ بعد رب دے سب تو اونچیاں تیریاں نشانہ عربیہ۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ابھی بالکل خاموشی سے بیٹھے ہوئے، باجی میں نے کہہ دیتا میں پشتو سنا وہ تو سمجھ آ جائے یہ تو کم کر۔ اب بات کو سمجھ رہے ہیں؟ میں الحمدللہ 7 زبانوں میں حضور کی نعت پڑھ سکتا ہوں، جی کسی کوئی اور زبان سمجھ تو جناب میں وہ شروع کر دینا، بڑی مہربانی ہوگی، آئیے مل کر پڑھ لیجیے۔ عربیہ سلطانہ، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ حضور جیسا، اچھی بولو نا یار، حضور جیسا، اتھانو چک کے بولو حضور جیسا۔ اور یہ وہ عقیدہ ہے جو 1400 سال کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جو حضور کے صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی بک بک کرے اور یہ کہے نبی ساڑھے ورگے نے، وہ بندہ بے ایمان ہو سکتا ہے، ایمان والا؟ حضرت علی فرماتے لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ آپ فرماتے نہ حضور سے پہلے حضور جیسا نظر آیا، نہ حضور کے بعد ہمیں کو حضور جیسا نظر آیا ہے۔ یہ حضرت علی فرما رہے ہیں۔ چلو یار کسی اور دی نہ منو، حضرت علی دی مان لو، وہ فرما رہے ہیں حضور جیسا کوئی نہیں، اور تم کہتے ہو نبی ساڑھے ورگے۔ ایسا عقیدہ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا، حضور جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے میرے حبیب فرماتے ہیں کہ صدیق میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت مجدد الافسانی فرماتے ہیں میں تو رب کو رب اس لیے مانتا ہوں کہ وہ رب محمد ہے۔ اللہ نے حضور کو وہ مقام عطا کیا ہے، ساڑھے بزرگاں نے تو یہ فیصلے کر دیتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، اور ساتھ مات میں خوش عقیدہ رہنے کی اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اور عقیدہ کیا ہے اہل سنت و جماعت کا؟ 1400 سال کے مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہی آج اہل سنت کا عقیدہ ہے، جو نبی کے صحابہ کا عقیدہ ہے وہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں بعد رب دے سب تو اونچیاں تیری یا نشانہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس امت کے سب سے بڑے محدث ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں جناب آپ نے حضور کی سب سے زیادہ حدیث کو بیان کیا ہے، آپ بتائیے حضور کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ امام ترمذی نے لکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، فرماتے حضور جیسا ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ پھر فرماتے کان الشمس تجری فی وجہہ، فرماتے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ نور کی طرف دیکھتے یوں لگتا تھا حضور کے رخساروں میں سورج تیراکی کر رہا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں 10 سال کی عمر میں حاضر ہوئے، ساری زندگی حضور دی خدمت کی تھی۔
اور حضور نے ان کی وہ 3 دعائیں دی تھی کہ اے اللہ انس کے مال میں برکت عطا فرما، اولاد میں برکت عطا فرما، یا رب العالمین اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرما۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے، ساری زندگی حضور کے پاس گزاری، حضور کی خدمت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور دعا کرتے کہ یا رب العالمین انس نے میری بڑی خدمت کی ہے، اس کے مال میں بھی برکت عطا فرما دے، اس کی اولاد میں بھی برکت عطا فرما دے، اور اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرما دے۔ مختلف اقوال ہیں، راجع قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی دعا کی وجہ سے 120 سال کی عمر عطا فرمائی۔ چلو یہ تو کامن بات ہے، بہت سارے لوگوں کی ہو سکتی ہے۔ حضور نے دوسری دعا دی تھی، اے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اور آپ کے ہاں تو یہاں کھجوریں بھی ہیں، راستے میں دیکھ رہا تھا، تو کھجوراں تے پھل جڑا ہے سال کنی باری لگتا ہے؟ اچھی تے بولو۔ مگر حضرت انس کو حضور نے دعا دی تھی، تو حضور کی دعا کی وجہ سے ان کے کھجوریں کے باغ میں سال میں 1 مرتبہ نہیں بلکہ سال میں 2 مرتبہ پھل لگا کرتا تھا۔ علامہ ابن اسیر جزری نے لکھا ہے، علامہ بدر الدین عینی نے لکھا ہے عمدۃ القاری کے اندر، سارے ہمارے محدثین نے یہ باتیں لکھی۔ پھر حضور نے دعا دی تھی، اے اللہ انس کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ پتہ کتنی برکت ہوئی؟ رب نے حضرت انس نو 80 پتر تے 4 دھیاں عطا فرمائی۔ یہ حضور کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ حضرت انس ساری زندگی حضور کے دربار میں گزارنے والے، ان سے پوچھتے ہیں جناب آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ تو حضرت انس فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امام بخاری نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشجع الناس و اجود الناس و احسن الناس، فرماتے بڑے بڑے بہادر دیکھے حضور جیسا نہیں دیکھا، بڑے بڑے سخی دیکھے حضور جیسا نہیں دیکھا، اور بڑے بڑے سونے دیکھے پر حضور ورگا سونا سانو نظر کو نہیں آیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت انس۔ صحابہ یہ کہہ رہے ہیں حضور جیسا کوئی نہیں ہے، اور آج کوئی بد عقیدہ یہ کہہ دے نبی ساڑھے ورگے نے، تو ایندے بندے نے بے ایمان نہ آکھیے تو کی آکھی؟ وہ بے ایمان ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یار جس طرح حضرت فرما رہے تھے وہ یہودی کے بارے میں، یہودی نے میلاد منایا، حضرت عبداللہ بن سلام کا واقعہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب حضور نے شفٹنگ کی یعنی مکے سے مدینے آئے، اب بات کو سمجھ رہے ہیں، حضور مکے سے مدینے آئے تو یہودیوں کے سارے علماء اکٹھے ہو گئے کہ ایک ایسی ہستی، ایک ایسی شخصیت جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو یہودیوں کے علماء سارے اکٹھے ہو کر نبی پاک علیہ السلام کے اس دعوے پر تبصرہ کرنے لگے، اور طے یہ ہوا کہ ایک پورا گروپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور استاد العلماء یہودیوں کے جو استاد تھے حضرت عبداللہ بن سلام، وہ اس کے سپہ سالار ہوں گے یا اس کے نگران ہوں گے یا اس گروپ کے لیڈر ہوں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے پورے پینل کے ساتھ حضور کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ابھی تھوڑا دور ہی تھے، حضور کو دیکھا تو پھر دیکھتے ہی رہ گئے۔ جو باقی علماء تھے یہودیوں کے، وہ جاندے سن کہ انہاں دے بارے چاہیا جڑا انہاں کول آندا ہے انہاں دا ہی ہو جاندا ہے، کدھر ساڈا ہے پیو یا ساڈا استاد کدھر پٹک نہ جائے۔ وہ کہنے لگے اے عبداللہ بن سلام کہہ دو کہ ان کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ مگر حضرت عبداللہ بن سلام فرمانے لگے او یارو ٹھہرو تو صحیح، میں نو ویکھتے لین دیو۔ جب دیکھا ابھی کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے، ابھی حضور کی غلامی کا پٹا باقاعدہ طور پر گلے میں نہیں ڈالا، مگر عقیدہ کیا ہے؟ آپ فرماتے لیسا بوجہ کذاب، ایڈا سونا چہرہ کسی جھوٹے بندے دا نہیں ہو سکتا۔ یعنی حضرت عبداللہ بن سلام ابھی یہودیت سے تائب نہیں ہوئے، مسلمان نہیں ہوئے، کلمہ نہیں پڑھا، اور یہی بات کہہ رہے ہیں حضور جیسا کوئی نہیں ہے۔ آج بندہ کو کلمہ بھی پڑھے اور ساتھ میں یہ کہ نبی ہمارے جیسے، وہ بندہ ایمان والا ہو سکتا ہے؟ وہ بے ایمان ہو سکتا ہے، ایمان والا؟ ایک اور روایت ذہن میں آگے سنا دوں، ذوق ہے آپ کا۔ قاضی عیاض مالکی نے لکھا الشفا کے اندر، نبی پاک علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ حاضر تھے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے سونے ہاں جدوں بچہ پیدا ہوندا ہے تے او روندا کیوں ہے؟ او کوئی سمجھ رڑی جے، جدوں بچہ پیدا ہوندا ہے تے روندا کیوں ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ ایک شیطان کو بھی پیدا کرتا ہے، جسے ہم اپنی اردو زبان میں ہمزاد کہتے ہیں۔ کہ عمل کا عمل بڑے ہمزاد کٹھے کرن دے چکر چندے نے، بہرحال یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، تو وہ جو شیطان ہے وہ بچے کے پہلو میں وکھی دے وچ ہاتھ مارتا ہے،
تو وہ جو ہاتھ مارتا ہے اس کی تکلیف کی وجہ سے بچہ روتا ہے، چلاتا ہے. تو وہ صحابی دوسرا سوال کرتے، سنیا کیا ہر بچے کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہر بچے کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. اس صحابی نے تیسرا سوال کر دیا. تو جدو بندہ کوئی سوال کرے اگلے بندے نو ہاسا آ ہی جاندہ ہے نا. اب جب تیسرا سوال کیا تو حضور نے سن کے مسکرا دیا. تیسرا سوال کیا کیا؟ یا رسول اللہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے. یا رسول اللہ کیا ہر بچے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سوا ہر سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو وہ صحابی عرض کرتے سونے چچکدیاں گل کی تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ. سونے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ شیطان بھی پیدا ہوتا ہے. اور آپ نے فرمایا ہے کہ سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہر بچے کے ساتھ وہ شیطان پیدا ہوتا ہے. سونے وہ شیطان تواڈے کول بھی آیا سی؟ صحابی عرض کر دینے سونے وہ شیطان آپ کے پاس بھی آیا تھا. صحابی نے چونکہ تیسری دفعہ سوال کیا ہے تو حضور نے صحابی دی گل سنی تو حضور مسکرا دیتے. اور حضور نے مسکراتے ہوئے جو جملہ ارشاد فرمایا یہ قاضی عیاض نے لکھا ہے. حضور نے فرمایا آتانی، ہاں وہ آیا تھا، فلما رعانی اسلما، پر جب اس نے میرا جمال والدہا دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. میرے آقا کو اللہ نے وہ شانیں عطا فرمائی. حضور جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں باد رب دے سب تو اونچیاں، باد رب دے سب تو اونچیاں تیریاں نشانہ، عربیہ سلطانہ عربیہ نہ بولو، عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ. اور کوئی ایسی تھا نہیں جس تھا تیرا چرچا نہیں، کوئی ایسی تھا نہیں جس تھا تیرا چرچا نہیں. خطبیاں وچ ذکر تیرا، خطبیاں وچ ذکر تیرا، نال وچ آزانہ عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ. تھک تو نہیں گیا باجی؟ یہ میرے حصے دی تقریر ہے جڑی میں کر رہا سی، علی بغدادی صاحب دے حصے دی میں کرنی ہے. اچھا وہ جمال الدین بغدادی صاحب انہوں نے بھی تشریف لانا تھا تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا فیصل آباد کوئی انٹرچینج کے قریب. تو مجھے جو حافظ وسیم صاحب نے بتایا وہ کافی زخمی تھے، اس وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے جناب جمال الدین بغدادی صاحب. تو اس لیے میں یہ ڈبل ڈیوٹی کر رہا ہوں. پہلے میں نے وہ آپ کے سامنے نثر کی صورت میں اب نظم کی صورت میں پیش کر دیا. اب 5 سے 7 منٹ آپ کے اور لوں گا، اس کے بعد اجازت. انشاءاللہ ہم ختم شریف پڑھیں گے پھر سلام پڑھیں گے. آپ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ حضور کے دربار میں پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا ہاں زلفاں مدنی دیا. اجنے اچھی آواز نال کرو سینے چ ٹھنڈ پہ جائے. ہاں زلفاں مدنی دیا، ہاں زلفاں انہاں زلفاں دی وکھری شان بابا، کھل جاون جڈا نازل تھیندا اے قرآن. زلفاں مدنی دیاں بولو، زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی وکھری شان بابا، کھل جاون جڈا نازل تھیندا اے قرآن. زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں تو میں جندوارا، انہاں زلفاں تو میں جندوارا، حسنین دیاں نے مہارا. زلفاں
مدنی دیاں ہاں زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں تے جیڑی پگ ہے انہیں زلفاں تے جیڑی پگ ہے سوا لکھ نبیاں دی لج ہے زلفاں مدنی دیاں ہاں زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی وکھری شان واہ واہ کھل جاون جڈا نازل تھیندا اے قرآن زلفاں مدنی دیاں ہاں انہاں زلفاں چ جیڑا چیرے کو سمجھ رہی انہاں زلفاں چ جیڑا چیرے سارا جگ اس چیر دا اسیر ہے زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی وکھری شان واہ واہ کھل جاون جڈا نازل تھیندا اے قرآن زلفاں مدنی دیاں اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے بانیان محفل نے یہ خوبصورت اہتمام و انصرام کیا اس پر دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے جو باتیں کامل عمل ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اس کے بعد ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے دوران گفتگو میری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکلا ہو جو میرے نبی کی شریعت کے خلاف ہو میں اپنے رب کے حضور معافی کا درخواست گزار ہوں وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین آپ سب أعوذ بالله من الشيطان